بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج یہ کتاب حاضر جوابی کا مطالعہ جو ہے الحمدللہ مکمل کیا ہے، اور اس کے حوالے سے آپ کے سامنے اس کا ریویو پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، حاضر جوابی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ حاضر جوابی کی نعمت جس کو عطا کی جاتی ہے تو اس کا یوں سمجھیے کہ جینا آسان ہو جاتا ہے، اور لوگوں سے گفتگو کرنا، اپنے معاملات کو سلجھانا، مشکل حالات سے نکلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جس انسان کو یہ حاضر جوابی کی نعمت عطا کی جاتی ہے تو ہر انسان اس سے بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے، اسی طرح مشورے کے وقت بھی اس انسان سے رجوع کیا جاتا ہے، سنجیدہ گفتگو کے لیے اس سے رجوع کیا جاتا ہے، تو اس کے دنیا اور آخرت میں بڑے فوائد ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک میں بات عرض کرتا چلوں کہ حاضر جوابی اور جگت بازی میں فرق ہے۔ عام طور پر جو مروجہ انداز جواب دینے کا اپنایا جاتا ہے وہ ہے جگت بازی۔ جگت بازی سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسے جملے کا استعمال کرنا جس میں اگلے کی حقارت پائی جاتی ہو، کسی کو حقیر سمجھنا، یا کسی کے رنگ پر، نسل پر، اس کے قد پر مذاق اڑانا، یا ایسے ذو معنی الفاظ استعمال کرنا جس سے ایک غلط میننگ نکلتا ہو، تو عام طور پر مروجہ جگت بازی یہی ہے، اور اسی کو کامیڈی بھی کہا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو اچھی جگت بازی کرتا ہے وہ زیادہ حاضر جواب ہے۔ تو جگت کرنا، اس طرح کی مذاق کرنا، یہ اور چیز ہے، اور حاضر جوابی اور چیز ہے۔ حاضر جوابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کے سلیقے مند اور لاجیکل ورڈز کا یوز کریں جو اگلے کے سٹیٹس کے مطابق آنسر ہو، اور اس کے اندر انفارمیشن بھی ہو، اس کے اندر ایک تمیز اور ادب کا پہلو بھی ہو، اور مزاح کا پہلو بھی ہو، اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہو۔ تو اس طرح کے جواب کو حاضر جوابی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کہ برجستہ جواب ہو، کہ فوراً کسی کی بات سن کر جو فوراً جواب آتا ہو ذہن میں، تو اس کو حاضر جوابی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ تمام اچھے پہلو ہونا ضروری ہے۔ مطلب اس میں کسی کی حقارت نہ ہو، کسی کو تذلیل کرنے کا پہلو نہ ہو، کسی کے رنگ، نسل، کسی کے عقل، کسی کی صورت کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو، اور سلیقے سے جواب دینا، یہ حاضر جوابی میں شامل ہے۔ اور اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ کسی کو گالی گلوچ دینا، کسی کے مذاق اڑانا، کسی کو حقارت امیز جملوں سے پکارنا، یہ جگت بازی ہے، اور اس طرح کی جگت بازی سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، جو کہ ایک یہ طریقہ کار عام ہوتا چلا جا رہا، اور اس میں سب سے جو بڑا پہلو ہے گناہ کا، وہ کسی کی دل آزاری ہے، اور اس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حاضر جوابی ہے اور یہ بہت بڑا فن ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ان دونوں چیزوں میں، حاضر جوابی اور جگت بازی میں، ہمیں فرق محسوس کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو سمجھیں کہ حاضر جوابی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خداداد صلاحیت ہے۔ حاضر جوابی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ مصنف جو ہیں اس کتاب کے وہ ہیں علامہ نوید کمال مدنی عطاری دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حاضر جواب بننے کا جو طریقہ بتایا، اس میں دو طریقے آپ نے بتائے ہیں۔ ایک ہے مطالعہ، یعنی کتابوں کو پڑھنا، کتابوں کا مطالعہ کرنا، بکس ریڈنگ کرنا، اس سے جو ہے انسان حاضر جواب ہوتا ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ مطالعہ کرتا ہے اس کا ظاہر ہے کہ اس کی آبزرویشن بڑھتی ہے، اس کا مشاہدہ بڑھتا ہے، اس کا یوں سمجھیے کہ تجربہ بھی بڑھتا ہے، اور اسی طرح ذخیرہ الفاظ جو ہے، وکیبلری، اس کا بھی خزانہ اس کے ہاتھ آتا ہے، تو اس طرح وہ بہت اچھی طریقے سے جواب دے سکتا ہے۔ تو ایک جو مطالعہ ہے کتابوں کا، یہ انسان کو حاضر جواب بناتا ہے۔ اور نمبر دو، عقل مند اور حاضر جواب لوگوں کی صحبت۔ آپ جتنا انٹلیکچوئل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کو سنیں گے، ان کو پڑھیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے، اس طرح آپ کی عقل میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ بھی حاضر جواب بن سکیں گے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن کی صحبت آپ کو میسر نہ ہو، جیسے ہمارے پاسٹ کے اسکالرز گزرے ہیں، تو ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ان کی صحبت کا قائم مقام ہے۔ مطلب یہ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اگر آپ صحبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ اسی طرح امام ابن جوزی ہیں، امام جلال الدین سیوطی ہیں، بڑے بڑے ائمہ کرام جو گزرے ہیں، اگر آپ ان کی صحبت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی سیرت پڑھیں اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، تو اس طرح آپ کی عقل میں بھی تیزی آئے گی۔ تو حاضر جوابی جو ہے یہ عقل کی تیزی کا نام ہے، تو یہ مطالعہ کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے، اور یہ عقل مند لوگوں کی صحبت سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ اگر فزیکل صحبت حاصل نہ ہو تو پھر آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ مصنف نے اس کتاب کے 11 چیپٹرز جو ہیں وہ قائم کیے ہیں۔ سب سے پہلے چیپٹر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر
انبیاء کرام کے حاضر جوابی کا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے چیپٹر میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حاضر جوابی کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر تیسرے باب میں علماء، فقہاء اور صالحین کی حاضر جوابی کا بیان ہے کہ مختلف مواقع پر علماء کس طرح کا جواب دیتے ہیں، اس طرح کے واقعات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پھر چوتھے باب میں امراء اور سلاطین کے سامنے عقل مندوں کی حاضر جوابی، بادشاہوں کے درباروں میں جو علماء اور عقل مندوں نے بہترین جواب دیے ہیں ان کا بیان ہے، ایسے واقعات ہیں۔ پانچواں جو چیپٹر ہے وہ ہے حاضر جوابی بصورت آیت قرآنی، یعنی کسی نے کسی سے سوال کیا تو اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر اس کو جواب دیا، اس طرح کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ چھٹا جو چیپٹر ہے وہ مناظروں میں علماء حقہ کی حاضر جوابی، جب ڈیبیٹس ہوتی ہے تو جو علماء جواب دیتے ہیں تو ان کی حاضر جوابی جو ہے وہ ان کے واقعات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ ساتواں جو چیپٹر ہے وہ خواتین کی حاضر جوابی پر مشتمل ہے کہ اس طرح کی ذہین اور عقلمند خواتین کے واقعات ہیں جنہوں نے اپنی حاضر جوابی کا لوہا منوایا۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ایک شوہر جو تھا وہ بہت غمگین اور پریشان تھا۔ اس کی عورت نے پوچھا کہ آپ اتنے غمگین اور پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حاکم وقت نے، یعنی جو حکمران ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ جس نے بھی ایک عورت سے صرف نکاح کیا، یعنی ایک عورت سے صرف شادی کی، تو میں اس کو قتل کروا دوں گا۔ اب میں یہ سوچ کر بہت پریشان ہوں کہ میری تو صرف ایک ہی بیگم ہے۔ تو اس کی زوجہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ اے میرے سرتاج مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کے لیے چن لیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت انداز میں اس نے جواب دیا، نہ اس میں بے ادبی کا پہلو ہے اور نہ اس میں کسی دوسری شادی کرنے کی اس کو اجازت دی ہے، اور بڑے بہترین اور ایک مزاح کے انداز میں اس نے جواب دیا۔ اس طرح کے کئی واقعات آپ اس میں پڑھیں گے۔ آٹھواں چیپٹر جو ہے وہ بچوں کی حاضر جوابی، یعنی کم عمر کم سن بچوں کے جو واقعات ہیں جو کہ حاضر جوابی پر مشتمل ہیں، ایسے واقعات جو چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑے بڑے لوگوں کو ایسے جواب دیے ہیں کہ وہ ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے۔ تو اس طرح کے واقعات بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ نواں چیپٹر جو ہے وہ پیچیدہ مسائل کی فی البدی جوابات، یعنی کسی مفتی صاحب سے کوئی مسئلہ بہت مشکل پوچھا گیا اور انہوں نے فی البدی موقع پر ایٹ دا اسپاٹ اتنا بہترین اور مختصر جامع جواب دیا کہ سننے والا حیران ہو گیا، اس طرح کے واقعات دیے گئے ہیں۔ پھر 10واں جو چیپٹر ہے وہ دلچسپ فتاوی جات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور جو 11واں چیپٹر ہے وہ متفرقات ہے، یعنی مختلف نوعیت کے یہاں پر واقعات بیان کیے گئے جو کہ حاضر جوابی پر مشتمل ہیں۔ تو یہ کتاب ایک بہترین کتاب ہے، عقل میں تیزی لاتی ہے اور انسان کو حاضر جواب بناتی ہے، انسان کے عقل و شعور میں اضافہ کرتی ہے، اس کے سینے کو، اس کے ذہن کو کشادہ کرتی ہے، اور علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ بہترین موقع پر کن الفاظ کے ساتھ بہترین جواب دیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی کتابوں پڑھنے سے تو انسان کو جو ذہن ہے اس میں وسعت ہوتی ہے، ذہن کشادہ ہوتا ہے، انسان کو حاضر جواب بننے میں مدد فراہم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمارے علم و عمل میں، عقل میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔